بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اللہ اکبر۔ سورہ بروج ہے، کل ہم نے ابتدائی چیزیں پڑھ لی تھیں، آج ایک آگے کا قصہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اللہ اکبر۔ اصحاب اخدود کے قصے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باریکیاں ہیں، اور جس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ حضرات کو شیئر کر دی تھی، اور آپ حضرات اس کو دیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اور کئی چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ کے سامنے کھل چکی ہیں، آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا۔ یہاں سے وہ اصحاب اخدود کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ میں مختصراً بیان کروں گا اس لیے کہ میں آپ کو چیزیں تفصیل بھیج چکا ہوں، وہ سارا کا سارا آپ کو اپنی بیاض پہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قصے کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ جو میں نے واقعات آپ کو بھیجے ہیں وہ واقعات تھوڑی اور نوعیت کے ہیں۔ وہ واقعات تھوڑی سی اور نوعیت کے ہیں لیکن اس میں جو خلاصتاً بات ہے وہ جس طرح ہے وہ یہ ہے کہ نجران کا بادشاہ تھا، اور نجران کے بادشاہ نے جو معاملہ کیا وہ اس طرح کیا کہ ام، اس کے محل کے اندر، میں آپ کو اس واقعے کی ریکارڈنگ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ فی الحال اس کے ساتھ بنیادی چیزیں سن لیجئے، اس لیے کہ میں نے وہ واقعات ملٹیپل ٹائمز، یعنی کئی اتنی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ابھی بار بار اس کو سنانا مجھے تھوڑا سا ایسا ویسا ہو رہا ہے۔ میں موٹی باتیں اس کی ذکر کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ، ایک واقعہ یہ ہے کہ نجران پر حملہ کیا کچھ لوگوں نے، اور یہاں کے لوگوں کو عیسائیت سے چھڑوا کر یہودیت پر لائے، اور جو لوگ یہودیت پر نہیں آئے ان کو خندقیں کھود کر آگ میں جلا دیا، ٹھیک؟ تو یہ ہے قتل اصحاب الاخدود۔ تو اس وقت مذہب عیسائیت برحق تھا، عیسائیت مذہب بالکل اپنی جگہ پر برحق تھا، اور یہودیت جو ایسا تھا، وہ یہودیت کے اندر بہت سی غلط چیزیں شامل ہو چکی تھیں، جیسا کہ آج یہودیت میں اور آج عیسائیت میں بہت سی غلط چیزیں شامل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنی پرستش کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا کہ انہوں نے بادشاہ کی پرستش کرنے سے انکار کیا۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے عبداللہ بن تامر کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اکابرین نے اسی واقعے کو لیا ہے۔ اوپر کا واقعہ جیسے کلام صاحب نے اس واقعے کو ذکر کیا، ابو الکلام آزاد محقق عالم تھے۔ ابو الکلام آزاد صاحب محقق عالم تھے، انہوں نے واقعہ ذکر کیا اور اسی واقعے کو راجع قرار دیا، جبکہ ہمارے اکابر جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب، انہوں نے جو واقعہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ نجران کا بادشاہ تھا، اور نجران کے بادشاہ نے لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ وہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ اب وہ کیسے تھا؟ دیکھیں،
جتنے بھی واقعات ہیں نا، ان واقعات کو مرج کیا جا سکتا ہے عبداللہ بن تعمیر کے واقعے کے اندر۔ لہٰذا اگر کوئی دوسرا واقعہ جیسے وہاں کے یہودیوں نے حملہ کیا اور ایسا کیا ویسا کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے یہودیوں کی طرف سے بادشاہ بن گیا ہو، اور بادشاہ بننے کے بعد پھر اس نے اس نوعیت کا یا کسی دوسری نوعیت کا واقعہ یا معاملہ کر دیا ہو، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، جادوگر تھا، جو کہ بہت بڑی عمر کا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے بادشاہ کا نام جو ہے حضرت ابن عباس لکھا ہے۔ حضرت بن عباس لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے آ، اس کا نام آ، مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا، اس کا نام کیا تھا، آ، استفوس، پتہ نہیں اس طرح کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ لفظ ذہن میں نہیں رہا، اور میں نے اپنی بیاز میں لکھا تھا، وہ بیاز مجھے مل نہیں رہی۔ خیر، تو یہاں پر بادشاہ نے اپنے پاس جو ساحر تھا، جادوگر تھا، اس جادوگر کو وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی کوئی لڑکا مل جائے جو کہ ذہین ہو اور سمجھدار ہو، میں اس کو سمجھاؤں، اپنے بادشاہی جادوگری کے ٹرک سکھاؤں۔ چنانچہ عبداللہ بن تعمر کا انتخاب ہوا۔ عبداللہ بن تعمر جو تھے عبداللہ بن تعمر آتے تھے ان کے پاس اور جادو سیکھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس کو ایک راہب ملے، اور راہب نے عبداللہ بن تعمر کو قرآن کو اپنی انجیل سنائی، جب وہ تو تورات سنائی، تو تورات کو پڑھ کر یہ عبداللہ بن تعمر متاثر ہوا، سن کے متاثر ہوا۔ پھر اس نے یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ صبح جلدی نکلتا اور ساحر کے لیے، لیکن راستے میں یہ راہب کے پاس رک جاتا ہے۔ جب راہب کے پاس رک جاتے تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی کتاب سنتے سنتے تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر تک پہنچتا، تو جادوگر جو تھا وہ غصہ ہوتا، اس کی پٹائی کرتا۔ پھر جادوگر کے پاس زیادہ وقت رکتا، تو زیادہ وقت رکنے کے بعد پھر جب یہ واپس جاتا تو گھر والے پٹائی کرتے، تو دونوں طرف سے وہ مار کھاتا رہا، لیکن اس نے کتاب اللہ کو سننا نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ جب کتاب اللہ کو پڑھ رہا تھا تو ظاہری بات ہے انسان کا یقین فوراً سے اتنا مضبوط نہیں ہو جاتا، فوراً سے انسان ایسے مضبوطی اور یقینی کے عالم میں نہیں آ جاتا۔ چنانچہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مت سمجھے گا کہ جو ہر کوئی قرآن سن رہا ہے، ہر کوئی قرآن سن رہا ہے، جو ہر بندہ قرآن سن رہا ہے وہ قرآن سننے والا پکا میرا معتقد ہے، پکا مجھے ماننے والا ہے، پکا مجھے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں انسان کو اپنے حساب سے دیکھ کے چلنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن تعمر جو تھا، ان کا اعتقاد اور یقین ایسا مضبوط نہیں تھا۔ جب ایسا مضبوط اعتقاد اور یقین نہیں تھا تو کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کہ راستے میں ایک بہت بڑا کوئی اژدہا ان کے راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ اژدہا نے جو راستہ روکا، تو عبداللہ بن تعمر اور بہت سے لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن تعمر نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے اس کو مارا، اور یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی اگر راہب برحق ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے، حالانکہ اس پتھر سے وہ جانور مرنے والا تھا نہیں۔ بعض حضرات نے کہا اژدہا تھا، بعض حضرات نے کہا شیر تھا۔ تو اژدہا اور شیر تو ایک پتھر سے مرنے والے ہیں نہیں نا، یہ تو بات واضح ہے کہ اژدہا تو گولیوں سے بھی نہیں مرتا، ایک گولی سے نہیں مرتا، بلکہ طاقتور جانور ہوتا ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا جانور تھا کہ اس نے گلی کو بند کیا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دو جانور ہو سکتے ہیں، کہ اژدہا ظاہری بات ہے اس کے پاس سے کوئی بندہ گزر نہیں سکتا، یا شیر اس کے پاس۔ تو عبداللہ بن تعمر نے ایسے پتھر مارا
اور کہ اللہ اس پتھر سے اگر یہ جانور مر جائے. اس پہ بھی فقہا نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ عبداللہ بن تعمیر کو ذہن میں یہی تھا کہ راہب سے ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہری کرامات تو اس کی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ پتھر مارا تو وہ اژدہا مر گیا. جب اژدہا مر گیا تو عبداللہ بن تعمیر پکے ہو گئے، کہتے نا 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 نا، اب سمجھ میں آ گئی کہ راہب سچا ہے اور جو ساحر ہے وہ جھوٹا ہے. چنانچہ چنانچہ انہوں نے یہی معاملہ کیا کہ راہب کے ساتھ معاملہ ہوا اور راہب کے پاس رہنا شروع کر دیا اور بادشاہ کے پاس جانا چھوڑ دیا. جب راہب کے پاس جانا چھوڑا، بادشاہ کے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا، تو یہ پختہ ہونا شروع ہوا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو پختگی عطا فرمائی، اور پختگی عطا کرنے کے بعد عبداللہ بن تعمیر جو ہے انہوں نے لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ دعا کرتے تھے ٹھیک ہو جاتے، یہ دعا کرتے ٹھیک ہو جاتے. ان کا ایک مکالمہ تھا، وہ مکالمہ مضبوطی کے ساتھ پکا یہ تھا کہ دیکھو شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتے ہیں، تم اللہ پر ایمان لے اور تمہیں شفا ہو جائے گی. چنانچہ اندھے گونگے بہرے جس سے بھی لوگ آتے تھے اس کے پاس آتے، عبداللہ بن تعمیر کے پاس، یہ اللہ سے دعا کرتے، وہ ایمان لے کے آتے تو ٹھیک ہو جاتے. تو ایسے ہی بادشاہ کے ایک خاص مصاحب تھا جو کہ اندھا تھا اور مادرزاد اندھا تھا. مادرزاد اندھا یعنی پیدائشی اندھا تھا، اس نے کبھی روشنی دیکھی نہیں. تو وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے وہی بات کی، یہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. تو بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ دیکھ کے حیران آ گیا، بھائی تو مادرزاد نابینا تھا، تجھے نظر کیسے آنا شروع ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے آنکھیں دے دی. کہا تجھے تو میں نے پیدا کیا. کہا نہیں، تم نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا. تو بادشاہ کو چوٹ پڑی. بادشاہ نے اس مصاحب کو پکڑا، اس کی پٹائی کی تو نکلوایا کہ وہ کون ہے. تو عبداللہ بن تعمیر کا نام سامنے آیا، اور عبداللہ بن تعمیر کے بعد اس راہب کا نام سامنے آ گیا. راہب نے سختی سے منع کیا تھا کہ میرا نام سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن راہب کا نام سامنے آیا. پھر راہب کو آرا رکھا تو اس جو مصاحب تھا اس کو آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا، اور پھر راہب کو سر پہ آرا رکھا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا. پھر عبداللہ بن تعمیر سے کہا اپنا مذہب چھوڑ دو. عبداللہ بن تعمیر نے کہا نہیں. چنانچہ عبداللہ بن تعمیر کو پہاڑ پہ لے کے گئے، وہاں سے گرائیں گے. 20 لوگ لے کے گئے، 20 لوگ مر گئے، عبداللہ بن تعمیر زندہ بچ گئے. پھر اگلے دن دریا میں لے کے گئے، عبداللہ بن تعمیر بچ گئے. پھر اگلے دن ایک اور جگہ لے کے گئے، تینوں دن عبداللہ بن تعمیر بچ گئے. پھر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ مجھے سب لوگوں کے درمیان کھڑا کریں اور جیسے میں کہوں گا اس طریقے سے کیجیے گا. تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے، عجیب و غریب چیز. تو بادشاہ نے کہا کہ جو تم کہو گے اس کے مطابق ہوگا. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں. سب لوگوں کو جمع کیا، کراؤڈ کے سامنے جمع ہوئے، اور کراؤڈ کے سامنے کہا کہ آپ یہ کہیں بسم ربی ھذا الغلام، بسم ربی ھذا الغلام، یعنی اس غلام کے رب کے نام سے. بسم ربی ھذا الغلام، اس غلام کے نام سے، اور یوں تیر مارے. چنانچہ وہ تین مارا تو عبداللہ بن تعمیر کی کنپٹی سے لگا اور پار ہو گیا. عبداللہ بن تعمیر وہیں پر گزرے اور وہیں پر گرے اور شہید ہو گئے. اور اس کے ساتھ پھر سب لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، آمنت بربی ھذا الغلام، آمنت بربی ھذا الغلام، ہم ایمان لائے اس غلام کے پروردگار پر. جب بادشاہ نے دیکھا کہ سارے لوگ تو مجھ سے مرتد ہو گئے ہیں، چنانچہ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں اور سب کو جلا کے ختم کر دیا. اس میں اور بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے اور بہت سے معاملات سامنے آئے. تو بہرحال یہ واقعہ ہے اصحاب اخدود کا. اچھا، یہ واقعہ جوڑتا ہے آگے علم تر کیف سے. علم تر کیف پہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہم اس کا نقشہ بھی سامنے لے کے آئیں گے اور چیزیں بھی بتائیں گے. تو قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، الناری ذات الوقود، الناری اس آگ پر مارے گئے، ذات الوقود جو کہ ایندھن والی تھی، کوئلوں والی تھی. وقود کہتے ہیں کوئلوں کو، ٹھیک ہے. الناری ذات الوقود جو کہ اس آگ پر جو کہ ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، اذ جب
ہم وہ اس پر علیہا قعود بیٹھے ہوئے تھے، یہ کفار یعنی وہ ان کا جو بادشاہ تھا وہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہٹ گئے تھے، وهم على ما يفعلون، وهم اور وہ على ما يفعلون جو وہ کر رہے تھے اس پر، بالمؤمنین مومنین کے ساتھ شہود دیکھ بھی رہے تھے، یعنی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا کڑتا، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا تڑپتا دیکھ رہے تھے. تو وما نقموا منهم وما نقموا منهم، نقموا کہتے ہیں سزا دینے کو، ٹھیک ہے. وما نقموا منهم، ان کو کسی بات کی سزا نہیں دی جا رہی تھی، الا سوائے اس بات کی کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو کہ عزیز ہے حمید ہے، یعنی غالب ہے اور قابل حمد ہے. اس لیے ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آئے جو کہ بڑے اقتدار غالب اقتدار والا ہے اور قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی تھی. تو ذہن میں رکھیں اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیچھے عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہے سب یہی وجہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے دنیا کو تکلیف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کی ذات عزیز حمید کیسے ہے، عزیز حمید ہونے کی وجہ ہے الذی لہ، یہ اسی کے لیے ہے، لہ الذی لہ، یہ اسی کے لیے یعنی اسی کے قبضے میں ہے، لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہ، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس ظلم کے اوپر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور ان الذین فتنوا دیکھیں کیا مزاج ہے اور کیا چیزیں ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، فتن المؤمنین ظلم کا نشانہ بنایا مومنین کو اور مومنات کو. اور پھر اللہ کیا گنجائشیں بھی دے رہے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اس پہ توبہ نہیں کی. یہ نبی اگر تم سے کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے تو توبہ کر لو تو بس ختم. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کی سزا ہے، ان کو لہم عذاب الحریق، ان کو جلنے کی سزا دی جائے گی. اور جو ایمان والے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، دیکھو جی ایک آدمی کراٹے سیکھتا ہے، کراٹے سیکھنے میں اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا جسم پکا ہو جاتا ہے، باڈی بلڈنگ کرتا ہے، ایک دفعہ اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر وہ پکا ہو جاتا ہے. تو ایسے ایمان والوں کو ایک دفعہ تو پریشانی کی تکلیف ہوگی لیکن پھر وہ پکے ہو جائیں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اور ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ بھی نہیں پکڑے تو یہ نہیں سمجھنا اللہ نے چھوڑ دیا. ان بطش کہتے ہیں پکڑ کو، ربی کا تیرے پروردگار کی پکڑ، لشدید بڑی سخت ہے. اف 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 اف. دوستو استغفار کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل پر اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگر اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر خیر نہیں. اسپیڈ آہستہ کر لیں، اسپیڈ آہستہ تو میں کوئی اتنی تیز پڑھا بھی نہیں رہا ہوں بھائی، کیونکہ آسان آیات ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو بات واضح ہے نا، لہم جنات تجری، اس کا ترجمہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس آیت کا بھی ترجمہ لکھنے کی ضرورت ہے پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہے نا. ہم پیچھے تقریباً یہ 10واں پارہ ہے ہمارا، اور یعنی 9 پارے اس طرف سے اور 10واں پارہ یہاں سے، یہ 8 پارے وہاں سے. تو اگر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا تو خیر آتا ہوگا. ذالک الفوز الکبیر، اور فوز کہتے ہیں کامیابی کو، الکبیر کہتے ہیں بڑی.
ذالکا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے کہ وہ سامنے والا آدمی کتنا نیک ہے۔ اللہ جب کسی کے پکڑ پر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا آدمی کتنا بڑا آدمی ہے۔ ہاں، سخی آدمی کو اللہ نہیں پکڑتے، استغفار والے کو اللہ نہیں پکڑتے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ، وہی ہے، وہی ہے یبدئ، پہلے پیدا کرنے والا، ویعید، اور دوبارہ پیدا کرنے والا۔ وہی ہے جو پہلے پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو دوسری بار بھی پیدا کرے گا، دوسری بار بھی وہی پیدا کرے، اور قربان جائیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُور، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا، الودود، بڑی محبت والا ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہم اپنے دلوں میں بیٹھائیں۔ وَهُوَ الْغَفُور، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا ہے۔ اس کو آپس میں جوڑیں، یہ اصل میں تو دو صفات ہے، وہ ہوا یعنی وہ اللہ کی ذات، الغفور بخشنے والا ہے، الودود محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ لیکن ان دونوں لفظوں کو ذرا جوڑیں، اللہ معاف کرتے ہیں تو مارے محبت کے معاف کرتے ہیں۔ جیسے ماں اگر معاف کرے اور مارے محبت کے معاف کرے تو اس میں کتنا درجہ کمال ہوتا ہے، کتنی اونچائی اور کتنی خوبصورتی ہوتی ہے جی اس کے معاف کرنے میں، کہ وہ محبت کے ساتھ معاف کر رہی ہوتی، اپنی محبت کے مارے معاف کر رہی ہوتی۔ کسی کو ہم معاف کر دیتے ترس کھا کے، کسی کو ہم معاف کر دیتے ہیں کہ بھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے یار، اور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہم معاف کر دیتے ہیں ایسی، اس کے ساتھ کیا جھگڑا کریں، چھوڑو یار جانے۔ تو ذو العرش المجید، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہمارے محبت کے، اور محبت کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، ذو العرش، عرش کا مالک، المجید بزرگی والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک، المجید بزرگی والا ہے۔ بزرگی کہتے ہیں جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، اصل میں ہم اس کو بزرگ اس کی بڑی عمر کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن اصل میں بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تجربہ ہو، جس کے پاس برس ہا برس کا تجربہ ہو، اصل میں بزرگ اس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذو العرش المجید، المجید یعنی بزرگی والا، المجید یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کروڑوں مخلوقات لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کو سب کا تجربہ ہے۔ اب تجربے کا لفظ تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے کیسے استعمال کریں؟ بس اس لیے لفظ بزرگی استعمال کر کے بس کر دیتے ہیں کہ ہماری اردو زبان، ہماری انگریزی زبان یا کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس کے مضمون کو بتا سکے، بس مفہوم ہم سمجھ سکیں۔ فعال، کرنے والا ہے، لما یرید، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک قصہ آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ قصہ هل اتاک حدیث الجنود، ارے تمہیں وہ بات نہیں پہنچی، جنود یعنی لشکروں والی بات، جنود لشکر، فرعون کے بہت بڑے لشکر تھے، لاکھوں کے لشکر تھے فرعون کے، پاکستان کے پاس کل ملا کے ابھی 9 لاکھ ہے، امریکہ کے پاس 30-40 لاکھ ہے، اس کے پاس 70 لاکھ کا لشکر تھا، کتنا بڑا بادشاہ ہوگا دیکھ لیجیے۔ هل اتاک حدیث الجنود، ارے ارے تمہیں بات نہیں پہنچی، لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، فرعون، فرعون کی، وثمود، اور
اور سمود والوں کی تمہیں بات نہیں پہنچی؟ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. جی اتنی ساری بات پہنچ چکی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ بات مانے، لیکن بل الذین کفروا، بلکہ وہ بات مانتے نہیں، بلکہ بات ماننے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین کفروا، جو کفر فی تکذیب، ابھی تک جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک جھٹلانے میں. واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، ہر شخص کو گھیرے ہوئے ہیں. کوئی یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا اس دن انسان ہائے ہائے کدھر بھاگوں کدھر بھاگوں کدھر. واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو گھیرے ہو. بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن. ان کے جھٹلانے سے، دیکھیں کسی چیز کا انکار کر دیا جائے تو وہ چیز ڈی ویلیو ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ان کے جھٹلانے سے قرآن پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. بلکہ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، مجید بزرگی والا. دیکھیں المجید بزرگی والا، مجید بزرگی والا، لیکن اس مجید اور اس مجید میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے جی؟ اس مجید اور اس مجید میں فرق ہے الف لام میم کا. ٹھیک ہے، اس میں ہے الف لام میم، اس میں الف لام میم نہیں ہے. اس میں ہے الف لام شروع میں آیا، اس میں الف لام نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس میں دو پیش نہیں ہے، اس میں دو پیش ہے. یہ فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ لفظی فرق کی وجہ سے اس کے معنی میں بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے. یہ مجید آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی نسبت مجید ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی نسبت المجید نہیں ہو سکتے. المجید صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اللہ. اور مجید بزرگی والا، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن عزت والا ہے، عظمت والا ہے. دیکھیے جی، قرآن مجید تو غیر ذوی العقول چیز ہے. غیر ذوی العقول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان روح والا ہے، ایسے قرآن تو روح والا نہیں ہے نا، بلکہ قرآن کی روح تو کوئی اور چیز ہے، انسان کی روح اور چیز ہے. تو اب یہاں مجید کا ترجمہ بنے گا عظمت والا، عظمت والا. بل ہوا قرآن، بلکہ وہ قرآن ہے. کیسا قرآن ہے؟ مجید عظمتوں والا ہے. تمہارے جھٹلانے سے اس کی عظمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں 10 کھرب روپیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 کروڑ کی کار لے لے گا تو اس کے اکاؤنٹ پہ کچھ اثر پڑے گا؟ ارے کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے اکاؤنٹ پہ. وہ 1 لاکھ کا کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ پہ اب کوئی اثر نہیں پڑے گا. حالانکہ اکاؤنٹیبلٹی میں کمی، اکاؤنٹ میں کمی آئے گی، 1 لاکھ کم ہوگا، ٹھیک، 1 کروڑ ڈیبٹ ہوگا، لیکن اگر ہم کیا کہیں گے اس کے اکاؤنٹ میں کون سی کمی ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا. تو ایسے ہی یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو قرآن کی عظمت میں کوئی کمی نہیں. فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی وہاں پر ہونا ہی قرآن کی عظمت کی علامت ہے. دیکھیں جی، یہ ہماری سورہ مکمل ہوئی ہے. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوگا. مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات بور ہو رہے ہیں، کیونکہ میں اس میں کوئی ایسی بات کر نہیں پا رہا ہوں جس میں دلچسپی اور جوڑ میں پیدا کر سکوں. بس سبق ہمارا یہیں تک ہوگا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ دیکھ لیجئے سورہ کو، اور کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.